بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد جو ہماری امت کی بنیاد، جو پہلی وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھنے کی ترغیب دی۔ اللہ نے یہ بتایا کہ قلم سے لکھنے کو سکھایا اللہ نے، اور جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا وہ انسان کو سکھایا اللہ پاک نے۔ تو علم حاصل کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی اس کے اندر۔ جتنا زیادہ علم کے اوپر ترغیب ہے دین کے اندر، اتنی ہماری قوم، ہماری امت اس وقت علم سے دور ہو چکی ہے، اور پڑھائی کا کوئی ذوق نہیں بچا، کتابوں کا کوئی ذوق نہیں بچا۔ اپنی ذات میں اور بچوں میں اس ذوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کتابوں سے تعلق، کتابوں سے محبت۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارے بڑے اس ذوق والے تھے، اور ہمارے گولڈن پیریڈ کی پہچان بھی ہے، جو مسلمانوں کے سنہری اور گولڈن دور گزرے ہیں، جس میں مسلمان ہر چیز میں آگے تھے ساری دوسری اقوام سے۔ اس زمانے کی یاد اور زمانے کی پہچان بھی یہی ہے، پڑھنے لکھنے کا ذوق، اور بہت ساری چیزوں میں سے کوئی ایک ترقی اور کامیابی اور دنیا کی لیڈرشپ کوئی ایک چیز سے نہیں ملا کرتی، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا تو دین ہوتا ہے نا، دین، اللہ سے تعلق اور دین پہ عمل، عقیدوں کی درستگی، سب سے بڑی تو یہ چیز ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علم کا ذوق صحابہ میں آپ نے فضائل بیان کیے ہیں علم حاصل کرنے کے، قرآن میں تذکرہ ہے اس کا۔ تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علوم میں، جو اصل علوم ہے وہ تو قرآن و حدیث کے علوم ہیں، دینی علوم ہے۔ تو صحابہ میں اس بات کا بے انتہا ذوق تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، کیونکہ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا معلم تو کوئی تھا ہی نہیں، اور حقیقی علم بھی وہی ہے۔ تو صحابہ اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھیں، اور آپ سے حدیثیں سیکھیں، اور آپ کے اقوال سنیں، اور اس کو جمع کریں، اور اس کو یاد کریں، اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اور لکھنے لکھانے کا رجحان اس وقت بھی تھا، کم تھا، لیکن ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، جو چپٹی ہڈیاں ہوتی ہیں بکری کے شانے کی، کھالوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، چمڑے پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور بعد میں جب کاغذ عام ہو گیا تو کاغذ استعمال کیا مسلمانوں نے۔ بدر میں، بدر کے جو قیدی رہا کیے، اس کا جو فدیہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے، وہ فدیہ یہ تھا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ گے، اتنے اتنے بچوں کو، ایک ایک بچے کو پڑھا دو تو میں چھوڑ دیں گے، ان کو لکھنا سکھا دو۔ پڑھانے سے مطلب لکھنا پڑھنا سکھا دو، ان کو ریڈنگ اور رائٹنگ سکھا دو، ریڈنگ اور رائٹنگ سکھا دو۔ تو یہ شروع سے ذوق ہے، یہ چیز اٹھ گئی مسلمانوں میں سے، اس کی فکر کی ضرورت ہے۔
کتابوں پہ خرچہ نہیں ہو رہا ہوتا. کتابیں خریدنا اس کو خرچہ سمجھ دیا جاتا ہے، ایکسپینس. یہ ایکسپینس نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے. ان دونوں چیزوں میں مسلمان نے فرق کرنا چھوڑ دیا. ایک ہے ایکسپینس، خرچہ. ایک ہے انویسٹمنٹ. یہ انویسٹمنٹ ہے چیزیں بھائی. جتنا پیسہ خرچ کریں گے انویسٹمنٹ ہے. اس کا بجٹ بنائیں باقاعدہ. اپنے ماہانہ بجٹ میں سے کچھ بجٹ رکھیں کہ میں اتنی کتابیں خریدنی ہیں. اس میں اولین تو آپ کی دینی کتابیں ہونی چاہیے. پھر آپ کی جو دنیا کے بھی فنون ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے ہیں. ہمیں دونوں چیزوں میں ایکسل کرنا ہے. ہمیں دین کے علوم بھی حاصل کرنے ہیں، دین کی ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہیں، اور ہمیں دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کرنی ہیں. جتنا زیادہ علوم حاصل کریں گے اتنا دماغ کھلتا چلا جائے گا. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں اور علوم ہیں اور جتنے مضامین ہیں اور سائنسز ہیں وہ دین کے علوم کے تابع ہو کے چلیں گے. کیونکہ دین کا علم وہی کا علم ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ صحیح و غلط کیا ہے. اور دنیا کے جتنے سبجیکٹس ہیں اور سائنسز ہیں یہ انسانوں کی ڈیولپ کی ہوئی ہیں نا. اور انسان دیندار بھی ہوتا ہے، انسان بے دین بھی ہوتا ہے. اور آج کل تو جتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں وہ سب بے دینوں کی طرف سے آ رہی ہیں، کافروں کی طرف سے آ رہی ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے آ رہی ہیں. اور مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی ایک طرح سے بے دینی ہے. بس مسلمان ہیں لیکن عمل سے دور ہیں سارے، اور نظریات اور عقیدے بھی سارے ان کے کمزور ہیں. تو ان میں بے دینی بہت ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے دنیا کے حوالے سے وہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ دین کے تابع ہو کے چلنا ہے. اور جو چیز دین سے ٹکرا رہی ہوگی اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. ایک منٹ. تو یہ جہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو ہمارے دینی عقائد سے اور دینی نظریات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہوگی، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ چیز جو ہمیں دین سے ملی ہے وہ بات صحیح ہے، اور جو ہمیں دنیا کی یہ سائنسز پڑھا رہی ہیں یہ وہ غلط ہوں گی. اگر یہ ٹکرائیں گی تو اس کو چھوڑنا ہوگا. جیسے ایوولوشن تھیوری اور یہ سب ڈارون کی اور نظریات جو ہے انہوں نے سائنس کی ہر کتابوں میں گھسائے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں نے بھی بے شرمی سے اور بے غیرتی سے اس کو گھسایا ہوا ہے. بالکل جہالت کی بنیاد ہے یہ. ظاہر ہے اللہ نے چیزیں ایسے نہیں بنائی کہ وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے بنتی ہیں. کبھی اور موضوع ہے اس کو بات کریں گے، لیکن یہ کتابوں میں گھسی ہوئی ہیں چیزیں، اور یہ جب آئیں گی تو ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں، ہسٹری ہے، مینیپولیٹڈ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو مسلمانوں کے ہیروز ہیں، ان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہوتا ہے. کیمبرج کی کتابوں میں، او لیول کی کتابوں میں یہ سلطان اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ متقی پرہیزگار اور ہیرو تھے مسلمانوں کے، ان کو کیمبرج او لیول کی ہسٹری کتابوں میں بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیروز میں ہمارے نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو آئیں گی ان کو ہمیں دین کے علوم کے تابع رکھنا ہوگا. یہ ہمیں بات سمجھنی. تو کتابوں کا ذوق جو ہے نا یہ ایک بہت اہم ذوق ہے. ہمارے جتنے اکابر دیکھیں گے، بزرگ دیکھیں گے جو گزرتے آئے ہیں، وہ سب لکھنے پڑھنے سے ان کا علوم کے حصول میں کتابوں کے انبار لگے ہوتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت آپ پڑھیں. دنیا میں جس شخص کی سب کے اوپر سب سے زیادہ سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کا نمبر آتا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس کی سیرت کے اوپر، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی.
تو امام ابو حنیفہ کی سیرت پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ جو کتاب لکھنے کے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک فلاں عالم نے یہ بات کی کہ میں ان کے گھر گیا ملنے کے لیے، وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بک شیلفس بھری ہوئی تھیں۔ کس کس چیز کی کتابیں یہ؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کتاب؟ کہ یہ حدیث کی کتابیں ساری۔ اور بہت بڑے بزنس مین تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، اپنی ضروریات بھی اس سے پورا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کی بھی ضروریات پورا کرتے تھے، ضرورت مند شاگرد ہوتے تھے، اور دن اور رات ان کا جو ہے دین کی اس میں لگتا تھا۔ تو یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ شوق آج ہم میں سے ختم ہو گیا۔ آپ جائیں لوگوں کے گھروں میں کتابیں نہیں ملتی ہیں بھائی، اس پہ پیسہ لگانا اس کو خرچہ سمجھ لیا۔ ہاں، ہزاروں روپے کا کھانا ضرور آ جائے گا، کیفے عمران چلے جائیں گے ناشتہ کرنے اتنی دور، اور 10,000 روپے 8,000 روپے خرچ کر کے آ جائیں گے ایک ایک ناشتے میں یا ایک کھانے میں۔ باربیکیو ٹونائٹ چلے جائیں گے، 10,000 کا بل بن کے آ جائے گا، اس میں دل میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کتاب خریدنے میں نہیں جائیں گے۔ پڑھنے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور دور جانا، گھاروں ناشتہ کرنے جانا آسان ہوتا ہے، ہر مہینے کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے، مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ جائیں گے، کھا کے آئیں گے، کرفٹن جائیں گے، کھا کے آ جائیں گے اتنی دور۔ لیکن کوئی ذکر کی مجلس ہو گئی، کوئی اللہ والوں کا حلقہ ہو گیا، اس کے لیے ادھر سے ادھر جانا وہ بہت دور ہے جی۔ ڈیفینس تو بہت دور ہے جی، کلفٹن بہت دور ہے، نہیں جا سکتے، قریب رکھ لیں گے، دین کے علوم گھر بیٹھے مل جائیں، کوئی مسئلہ، یہ گھر بیٹھے مل جائیں، جانا تو بہت مشکل ہے، وقت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو چلے، ہم گھر بیٹھے ہی دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری زوال کی سارے آثار ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں، ان میں سے ایک چیز ابھی بک فیئر لگا ہوا ہے، آج آخری دن ہے ایکسپو سینٹر میں، جتنا بڑی آبادی کراچی کی ہے کروڑوں کی تعداد میں، اس کا تو میرے خیال میں 1% بھی نہیں ہوگا، ½ % بھی موجود نہیں ہوگا وہاں۔ آج جن کو موقع مل جائے رات 9 بجے تک، آج ہے آخری دن، جائیں اس کو، بچوں کو لے کے جائیں، ان کو دلائیں کچھ کتابیں وہاں پہ، کچھ نہیں دلانا تو چکر ہی لگائیں، بے شمار بک سیلرس ہیں وہاں پہ، بچوں کی کتابوں کے سٹال ہیں، دیندار بچوں کا کتاب گھر، ہال نمبر 2 ہے، جاتے ہی اندر سب سے پہلا ہال، سامنے جو ہال نظر آتا ہے وہ، اس میں اندر گھستے ہی الٹے ہاتھ پہ دوسرا تیسرا کارنر کا بک سٹال ہے، بچوں کا کتاب کا، بہترین کتابیں چھاپتے ہیں دینی، بچوں کی کہانیاں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو کتابیں خریدیں وہاں سے، یہ ہیں بیت العلم والے ہیں، ذوق و شوق کے نام سے انہوں نے بچوں کی رسالے اور کتابیں نکالے ہوئے ہیں، ان کو خریدیں، بچوں کے میگزینس لگائیں، دیندار جو دیندار ادارے ہیں، یہ بچوں کا کتاب گھر ہو گیا، یہ علماء چلا رہے ہیں اور بہترین کوالٹی کی کام کر رہے ہیں، اور یہ بیت العلم والے ہیں، انہوں نے بچوں کے ناولس اور بچوں کی کہانیاں اور ساری شروع کی ہوئی ہیں، جس میں تربیت بھی ہے، جس میں مزہ بھی ہے۔ ہمارے بچے تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ، ابھی بھی جاتے ہیں کتابیں لے کے، ناول خرید کے لے کے آتے ہیں، وہاں پہ مصنفین ہوتے ہیں، ان سے دستخط کرواتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، وہ آ کے مصنفین آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، کچھ رائٹرس ہیں جن کی کتابیں بچوں کو بہت پسند ہیں، اور جا کے ملتے ہیں، ہم 2 دفعہ گئے ہیں، کل بھی گئے تھے اور کل سے پہلے بھی ایک دن، پرسوں بھی گئے تھے، گھوم پھر کے اچھا خاصا، آپ جس وقت بند ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پھر آتے ہیں وہاں سے، وہ کتابیں اسٹالس جا جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خرید بھی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے،
और लोगों से मिल भी रहे होते हैं, तो बच्चों को लेकर जाएं, ये आदत डलवाएं। आपके घर के अंदर आपकी छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये शुरू से आदत थी पढ़ने लिखने की। हमारी वालदा ने हमारी सोबत के ऊपर बहुत ध्यान दिया कि हमें कोई गलत सोबत ना मिल जाए, गलत बच्चे से दोस्ती ना हो जाए। तो जब भी कोई दोस्त घर में आता मिलने के लिए, तो फौरन वालदा इंटरव्यू करती हैं उसका, उसको चेक करती हैं। और जब कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा है जिसकी जो अच्छी सोबत नहीं है जिसकी, तो मना करती हैं उससे, फिर उससे ताल्लुक़ तोड़वाती हैं। हमें हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में जब एडमिशन हो गया था, वहाँ एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है। वहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी पूरा चेक एंड बैलेंस था। हम जा नहीं सकते थे अपनी मर्जी से कहीं, इधर उधर किसी के घर जाएं, रात गुजारें, पार्टियों में जाएं, इजाज़त नहीं थी। तो गली में खेलने की इजाज़त नहीं थी जाके इधर उधर। तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि ये इनके घर के बच्चे जो हैं बाहर नहीं खेलते, नजर आते कभी। तो वो जो वक्त था, वो फिर पढ़ने लिखने में लगा, चैनल हो गया। तो मुझे शुरू से किताबों का अल्लाह ने ज़ौक़ डाल दिया। वालिद साहब, और ये घर से मुंतकिल हुआ है। हम देखते थे बचपन से वालिद साहब और वालदा साहिबा जब तक कुछ किताब ना पढ़ लेते थे रात को सोते नहीं थे। तो आखिरी अमल जो होता था, वो बिस्तर पे लेट के किताबें पढ़ रहे होते थे, और लैम्प जला के। उस वक्त रीडिंग लैम्प्स का दौर था। अब तो लैम्प्स पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, कोई इस्तेमाल करता है नहीं करता है, बिस्तर पे बैठ के लेट के पढ़ने का भी रुझान नहीं है। तो जब सोने के लिए सब जाते थे, तो उस वक्त वो कमरे में बत्तियां बंद होती थीं और रीडिंग लैम्प्स साइड में जल रहे होते थे। और वालदा कुछ अखबार पढ़ रही हैं, कुछ रिसाले पढ़ रही हैं, और वालिद साहब के हाथों में किताब है, ये हमें याद होता था अच्छी तरह। और लेटे हुए हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा वक्त उनका जो भी मुताला होता था वो किया, उसके बाद बंद किया लैंप और सो गए। हमारे पास भी लैंप हमने लेके रखे हुए थे, और बहन, बड़ी बहन, उनको भी उताले की आदत बचपन से। तो वाले साहब लिखने पढ़ने से ताल्लुक़, वाले साहब थे तो इंजीनियर, लेकिन लिखने का उनको शौक़ था। तो किताबें उन्होंने तर्जुमा भी की हैं अंग्रेज़ी से उर्दू। बहुत सी साइंस की किताबें उस ज़माने में उर्दू में तर्जुमा हुई थी। बहुत पुरानी बता रहा हूँ, किताबें अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं। वो किताबें अब मिलना भी शायद बंद हो गई हैं। वो बहुत अच्छा काम हुआ था, उसमें वालिद साहब ने ख़ुद भी तर्जुमा किए थे, और वो मुझे इतनी पसंद थी। उर्दू में थी, क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू है, तो उर्दू में समझना आसान होता है। तो मैं उसको कितनी कितनी दफ़ा मैंने उनको पढ़ा। साइंटिस्ट की बायोग्राफीज थी उसमें, साइंस के ऊपर आसान करके किताबें थी। मुझे साइंस का जज्बा उससे पैदा हुआ, बड़ा शौक पैदा हुआ साइंस का। वो किताबें मैं अभी रखी हुई हैं, अपने बच्चों को भी पढ़वाई हैं उसमें से कुछ। तो ये मुंतकिल हुआ है ज़ौक़ वालदैन से। बड़ों से चीज़ मुंतकिल होती है। तो मुझे जितनी पॉकेट मनी मिलती थी, मैं किताबें ले आता था जाके उसकी। और फिर मुझे फिर हम बचपन से बड़े हुए, तो हमारे घर में वालदैन ने बच्चों के रिसाले लगवा दिए। उस ज़माने में आता था तालीम और तरबियत, एक डाइजेस्ट आता था बच्चों का, जिसमें बच्चों की कहानियाँ होती थी। वो लगा हुआ था हमारे यहाँ। भाई भाई और बहन, भाई के लिए वो लगा हुआ था, और बहन ने पसंद किया था नौनिहाल हमदर्द का, अभी भी निकलता है। तालीम और तरबियत का पता नहीं अब निकलता है कि नहीं। हमदर्द का नौनिहाल अभी भी निकलता है डाइजेस्ट। बहन के लिए वो लगा हुआ था। ये दो डाइजेस्ट घर में आते थे महीने के, और कहानियाँ पढ़ते थे खूब। और उस ज़माने में सारी अच्छी होती थी कहानियाँ, अभी भी अच्छी होती होंगी जो आती हैं। तो और वो एक ढेर जमा था। फिर किताबें, नॉवेल खरीदते रहते थे बच्चों के। उस ज़माने में फिरोज सन्स के नॉवेल बहुत अच्छे कहानियाँ होती थी, और बेशुमार जमा हो चुकी थी हमारे पास। वो ढेर लगा होता था वो। फिर वो कुछ अर्सा गुजर जाता था, भूल जाता था, फिर दोबारा से मैं पढ़ना शुरू हो जाता था।
کئی کئی دفعہ پڑھی ہیں کتابیں. تو یہ کتابیں پڑھنے کا نا ذوق، اس کو ڈالنا ہے. تو مجھے پھر انٹر میں آ کے مجھے پھر وہ کتابوں کا شوق ہو گیا. اس کا دوسرا الیکٹرانکس کا، پروجیکٹس کا، سائنس کی کتابوں کا، کمپیوٹر کا. تو میں نے وہ کتابیں خریدنی شروع کر دی. جو پاکٹ منی ملتی تھی وہ اس کتابیں خرید کے لے آتا تھا. تو پھر والدہ منع بھی کرتی تھیں کہ بھئی اتنے سارے پیسے اپنا خرچ کرتا کتابوں میں. تو یونیورسٹی میں جب میں پہنچ گیا تھا تو وہاں سے اکثر میں بس پکڑ کے ادھر چلا جاتا تھا. یہ لائٹ ہاؤس کی طرف، کھوڑی گارڈن کا علاقہ ہے. وہاں پہ کتابیں مل جاتی تھیں ہمیں، کیونکہ مہنگی بہت ہوتی تھیں کتابیں. جو پاکستان میں تو چھپتی نہیں تھیں کوئی کتابیں ٹیکنیکل اس وقت بھی، باہر سے آتی تھیں ساری. تو باہر سے آئی ہوئی کتابیں کون خرید سکتا ہے اتنی مہنگی؟ آج بھی خریدنا مشکل ہے، وہ ڈالر سے جب کنورٹ کریں. تو وہاں پہ کھیپی ہوتے تھے، ابھی بھی کھیپی ہوتے ہیں، اور وہ کنٹینرز بھر کے کتابوں کے آتے تھے ردی کی شکل میں. اور اس میں اچھی نئی نئی کتابیں بھی ہوتی تھیں بہت. اور کمپیوٹر کے میگزینس ہوتے تھے. وہ میں چلا جاتا تھا وہ اتنی دور، سمجھے آپ، این ڈی یونیورسٹی سے بس پکڑ کے لائٹ ہاؤس. اور وہاں جا کے میں گھنٹوں بیٹھ کے کتابیں چنتا تھا، میگزینس کمپیوٹر کے دیکھتا تھا. وہ میں خرید کے لے کے آتا تھا تھیلا بھر کے. اور پتہ سے والدہ دیکھیں گی، دروازہ والدہ ہی کھولتی تھیں. تو پھر وہ ڈانٹ پڑے گی کہ سارے پیسے پھر کتابوں میں لگا دیے. تو میں یہ کرتا تھا کہ باہر باغ میں جھاڑی میں چھپا دیتا تھا تھیلا. اور جب اندر جاتا تھا دروازہ والدہ کھولتی تھیں، اس کے بعد بس سلام دعا کر کے اندر چیزیں رکھ کے پھر جا کے چپکے سے دوبارہ سے باہر آ کے تھیلا لے کے جاتا تھا. وہ پھر ایک کمرہ، گیراج کے اوپر ہمارا کمرہ بنا ہوا تھا، جو میزنائن فلور ہوتا ہے چھوٹی چھت کا، وہ مجھے مل گیا تھا. اس میں چیزیں میں نے جمع کرنی شروع کر دی. اور پھر بعد میں نظر میں آئی جاتی ہیں کتابیں، وہ آتی تھیں والدہ دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے. پھر وہ پھر ڈانٹ پڑتی تھی کہ پھر تم نے اتنی جمع کر لی ہیں اور یہ ہو. بہرحال یہ ہمارا ذوق تھا اس میں. اور پھر والد صاحب نے کمپیوٹر دلا دیا تھا تو کمپیوٹر سیکھنے میں لگ گئے تھے مستقل. سارے وقت، جو وقت ہوتا تھا ہمارا، کھیلنا کودنا تو ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ سارا وقت جو ہے وہ پڑھنے میں گزرتا تھا. اور یہ وہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی جو نصاب کی طرف پڑھائی ہے، سلیبس یونیورسٹی کا یا کالج کا، نہیں، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں جب ہم پہنچے تو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کا شکر ہمیں اتنا اللہ نے سکھا دیا تھا کہ سب سے آگے تھے. ساری چیزیں ان میں سے بہت ساری چیزیں پہلے سے کی ہوئی تھی، اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے. تو وہ لائبریری بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. پھر امریکہ اللہ نے بھیج دیا پڑھنے کے لیے. تو وہاں جو کتابیں دیکھیں تو میں تو آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ یونیورسٹی کا بک سٹور، اس میں اتنے مشکل مشکل مضامین جو ہمیں یہاں بہت مشکل لگتے تھے، سائنس اور انجینئرنگ کے اور کمپیوٹر سائنس کے، وہ اس پہ بہت آسان آسان کر کے کتابیں لکھی ہوئی تھیں وہاں پہ. جو کتابیں یہاں ملتی نہیں تھیں ہمیں، اور مضامین ہمیں بہت مشکل لگتے تھے. تو میں نے کہا یار اتنے مشکل مضامین پہ اتنی آسان آسان کر کے کتابیں. اس وقت انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا یہاں پاکستان میں، تھا ہی نہیں. تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں. میں نے کہا یار یہ تو کتابیں مجھے خریدنی ہیں. تو وہاں جو پھر اللہ نے وہاں پہ یونیورسٹی میں ہی کام بھی دلوا دیا تھا، نوکری بھی دلوا دی تھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ. تو اس میں پیسے آتے تھے تو وہ خریدنا شروع کر دیتے کی وہاں پہ. تو بھائی کے ساتھ بڑے بھائی اور بڑے بہن کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے ہم. تو کتابیں زیادہ خرید شروع کی تو بھائی نے بھی کہنا شروع کیا بھائی تم اپنے سارے پیسے کتابوں میں خرچ کر رہے ہو. تو پھر وہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا. تو پھر وہاں بھی چپ کے کتابیں خریدتی. پھر وہاں میں کرتا تھا کہ کتابیں خرید کے لاتا تھا، اور گھر کی جو الماری ہوتی تھی اس میں پھر میں الٹی کر کے رکھتا تھا. تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون سی کتاب ہے اور کیا ہے، اور آج چھپا چھپا کے آگے پیچھے کر کے رکھ دی. پھر یونیورسٹی میں اللہ نے آفس دلوا دیا ایک.
تو پھر وہاں وہاں آفس میں جمع کرتا تھا کتابیں ساری. تو جب میں امریکہ سے واپس آیا ہوں 8 10 سال رہ کے، تو میرے سامان میں، جو سارا سامان جو پھر وہاں سے واپس آیا ہے، کنٹینر بھر کے آیا ہے، تو اس میں کتابیں سب سے زیادہ تھیں بدن میں. اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں بک سٹورز تھے بڑے بڑے، وہاں پہ چلے آتا تھا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا تھا. یعنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے، 3 4 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. بڑے بڑے بک سٹورز وہاں پہ ہوتے تھے امریکہ میں. اور کبھی آفس سے نکلا وہاں چلا گیا، کبھی یونیورسٹی سے نکلا وہاں چلا گیا، وہاں بیٹھ جاتا تھا. بہت اچھا ماحول بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں. وہ کتابیں میں پڑھتا رہتا تھا وہاں بیٹھ کے، نکال نکال کے کھول کھول کے. اچھا، اب کتابیں ہم لیتے تھے تو ہم تو جمع کرنے کے لیے لے رہے ہوتے تھے نا. تو وہاں بیٹھ کے اچھی طرح میں کتابیں دیکھتا تھا پہلے کھول کے کہ کون سی کتاب ہے، پھر الگ کرتا تھا، پھر اس میں سے پھر دوبارہ سے سارٹ کرتا تھا، پھر دیکھتا تھا، پھر اس میں سے جو بہت اچھی لگتی تھی وہ لے لیتے. پھر وہاں پہ ریفنڈ پالیسی بھی تھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو کتاب واپس کرنی، نہیں پسند آئی واپس کر سکتے ہیں، فل پیسے مل جائیں گے. تو کبھی ایسا ہوتا تو واپس بھی کر دیتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لے لیتا تھا کتاب کے، واپس کر دیں گے، نہیں پسند آیا تو پھر وہ کتاب رہ جاتی تھی، رکھ ہی لیتا تھا. تو بڑا ذوق اس کا کتابوں کا تھا، کتابیں خریدنے کا، پڑھنا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا تھا اور ایک اطمینان مل رہا ہوتا تھا اس سے. اب میں نے ڈاؤن لوڈ آن لائن کتابیں ڈاؤن لوڈ مل جاتی ہیں نیٹ سے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہیں. ابھی میں نے یونیورسٹی میں ڈیجیٹل لائبریری بنا کے دی ہے اپنی یونیورسٹی میں. 2,000 سے اوپر کتابیں میں نے اپنے کلیکشن سے ڈیجیٹل کتابیں دی ہیں، جو میں نے اب میں خریدنا کم کر دی ہیں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، مل جاتی ہیں. تو مجھے آن لائن پڑھنے کا ذوق بن گیا میرا. پہلے بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے آن لائن، میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہ سستی بھی پڑتی ہیں، ظاہر ہے مفت کو مل جاتی ہیں ڈاؤن لوڈ بھی. میرے پاس کوئی اس وقت کمپیوٹر میں 5 6 ہزار کی کتابیں ہوں گی، جس میں دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں. تو پھر یہاں سے ہم آسٹریلیا چلے گئے، واپس آ گیا امریکہ سے. پھر یہاں کچھ عرصہ رہے، پھر آسٹریلیا چلے گئے سب. آسٹریلیا میں بھی وہاں پہ چونکہ مہنگائی تھوڑی زیادہ تھی اور فائنینسز کم تھے ہمارے، تو وہاں پہ پرانی کتابوں کی دکانیں ڈھونڈتا تھا میں جا کے. اور سیکنڈ ہینڈ بکس کی دکانیں مل جاتی تھیں، جو آدھی قیمت یا اس سے کم میں ہمیں کتابیں مل جاتی تھیں. وہاں سے کئی کتابیں خریدیں. پھر وہاں پہ بھی بک سیل لگا کرتی تھی، بک فیئر لگا کرتا تھا. ایک ادارہ تھا ویلفیئر کا، جو لوگوں سے ڈونیٹ کرتے تھے کتابیں، وہ بیچتا تھا پھر اس کتابوں کو بہت سستا سستا. اور اس پیسے سے پھر وہ فلائی کام کرتے تھے. تو ہر سال جو ہے وہ 3 دن کی بک سیل لگا کرتی تھی ان کی. وہ بھی ایکسپو سینٹر وہاں پہ تھا ایک، اس میں وہ لیتے تھے رینٹ پہ اور اس کو بک فیئر لگاتے تھے. بہت بڑی تعداد میں کتابیں ہوتی تھی. تو ایک دن تو میں اکیلا جاتا تھا سب سے پہلے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں خود دیکھوں گا کتابیں اپنی ساری. بہت سستی سستی، $1 کی 50 سینٹ کی مل جاتی تھیں کتابیں، جو مگر کے لے کے آتا تھا. دوسرے دن پھر بیوی بچوں سب کو لے کے جاتا تھا. بچے چھوٹے 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 بچے تھے ہمارے اس وقت، 5 6 سال کے ایسے ہوں گے. جیسے ایک کلاس 1 میں یا 2 میں یا 3 میں تھی بچی، پھر ایک 2 میں، ایک 1 میں، پھر کنڈر گارڈن میں. اس طرح کے بچے تھے ہمارے. تو ان چھوٹے بچوں کو اس وقت ہم لے کے جایا کرتے تھے اور ان کو کتابوں کا ذوق دلوایا. اب وہ دیکھ رہے ہیں گھر میں کتابیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں. کبھی ابا کے آنکھوں میں لگی ہوئی ہیں کتابیں، کبھی اماں کی آنکھوں میں کتابیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ کسی بچے کے پاس کنٹرول چلا گیا ہے، اس کو روکیں. آپ جب سن رہی ہوں درس، تو آپ کا فون، اس کا کنٹرول بچے کے پاس نہ جائے. یہ اسکرین کے اوپر بچے نے کسی نے ڈالی ہوئی نشانی.
یا تو آپ کسی بہن نے جو ہے وہ سنی نہیں رہی، وہ لاگ ان کر کے بچے کو دے دیا، تو یہ دونوں چیزیں بے ادبی ہیں، دین کا درس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچوں کو لے کے جاتے تھے، چھوٹے بچے، اب بچے کیا کتابیں پسند کرتے ہیں، ان کو تصویریں دیکھنی ہوتی ہیں بس، اور تو وہ ان کو دلواتے تھے دیکھ دیکھ کے، پھر اس کو پھر ہم خود دلواتے تھے وہ، نئی کتابیں تو خرید نہیں سکتے تھے، مہنگی بہت ہوتی تھیں، ہمارے پاس اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ملتی تھیں، اس میں لے کے جاتے۔ اور تو وہ کتابیں ہم اپنی پسند سے پھر، میں کبھی دیکھ رہا ہوں کتاب، کبھی اہلیہ دیکھ رہی ہیں وہ، کہ اس میں سے کوئی ایسی نازیبہ بات نہ ہو بچوں کی، ان کے کتابوں میں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ کتابیں ان کو دلواتے لے کے آتے تھے ڈھیر سارا، اور سستی مل جاتی تھیں بہت۔ اور پھر وہاں تیسرے دن، آخری دن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ $5 کا ایک کپڑے کا بیگ ملتا تھا، کہ اس میں جتنی کتابیں بھر لیں آپ وہ لے جائیں، تو اس میں بچوں کی پرانی کتابیں ہوتی تھیں، وہ ساری وہ بہت ساری بھر لیتے تھے لیتے، پھر وہ آ کے بچے کتابیں دیکھتے رہتے ہیں، سبھی پلٹ رہے ہیں، کچھ کریں نہ کریں، ذوق پیدا ہو رہا ہے، ان سے اٹیچمنٹ پیدا ہو رہی ہے، جیسے کھلونے دے دیتی ہیں، کھلونوں کا ذوق پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ویسے کتابیں کا ذوق پیدا کرنا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ کتابیں تصویریں دیکھیں گے، وہ کاغذ کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو سونگیں گے، اس کی خوشبو ہوتی ہے کتابوں کی، مجھے تو کتابوں کی خوشبو بہت پسند ہے، تو صفحے پلٹیں گے، تصویریں دیکھیں گے، ہر عمر کے حساب سے، ایک ایک لائن کی ایسی کتابیں ہوتی ہیں، تصویریں زیادہ ہوتی ہیں، پکچر بکس ہوتی ہیں، ایک ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بچوں کو، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا بہت، تو پڑھنا اس وقت نیا نیا سیکھا تھا، تو مجھے وہ کتابیں پسند تھیں، پکچر بکس، پکچرس ہوں، پکچر سے بچہ سیکھتا ہے بہت، اور رنگین کلرفل کتابیں یہ اچھا لگ رہا ہوتی تھیں، اور ٹیکسٹ جو ہوتا تھا کم سے کم ٹیکسٹ والی کتاب پسند تھی مجھے، میں اپنے بالکل بچپن کی بات بتا رہا ہوں جس وقت پڑھنا سیکھا تھا نیا نیا، تو اللہ کا فضل ہے مجھے بہت ساری باتیں یاد ہیں اپنے بچپن کی، تو بڑا بڑا بڑے بڑے الفابیٹس کے اندر ایک ایک دو دو لائنیں لکھی ہوئی ہیں تصویر کے نیچے، یہ پسند آتی تھیں کتابیں، ہاں یار یہ پڑھنے والی ہیں، یہ اچھی ہیں، اٹریکٹ کرتی تھیں بہت، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اور ایک دو لائنیں بس، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے 3 لائنیں ہو گئی، اور تصویروں کے نیچے تصویریں بڑی بڑی، اور جہاں کوئی ایسی کتاب آئی جس میں تصویریں ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو تصویریں چھوٹی ہیں، یا یہ تصویروں یا بڑی بھی اگر ہیں تو تصویروں کے نیچے 4 5 لائنوں کا ٹیکسٹ ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز میں لکھا ہوا ہے، وہاں کہتے تھے نہیں یار یہ کتاب اچھی نہیں لگ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، وہ پڑھنا بہت زیادہ آ گیا، تو عمر کے الگ الگ عمر کے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، چھوٹے بچوں کا یہ ذوق ہوتا ہے، وہ یہ دلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ صفحے پلٹیں، ان کو بتائیں، دکھائیں، سمجھائیں، وہ کتاب ان کی اپنی بک شیلف بنا دیں، ایک چھوٹی سی آپ کی بک شیلف ہے، اس میں سے ایک شیلف ان کو دے دیں، گھر میں پروجیکٹس بنا لیں بیٹھ کے، گتے کی بک شیلف بنا لیں، یا کچھ اور بنا لیں چھوٹی چھوٹی، ان کو بنا کے ان کی اپنی دے دیں، یا آپ کی ہے، تو یہ ذوق پیدا ہوگا، کتابیں دلوائیں ان کو، یہ ذوق پیدا ہوگا، تو ڈھیر ساری کتابیں فیئر سے لے کے آتے تھے وہاں آسٹریلیا میں بھی، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پھر اپنی بک شیلف میں ہماری لگا دیتے تھے، اس میں ان کو ایک جگہ دے دی تھی، پھر وہاں سے جب آئے تو آسٹریلیا سے بھی ڈھیر سارا سامان، ڈھیر ساری کتابیں وہاں ہماری 27، اور اگر میں وزن کا موازنہ کروں تو الحمدللہ جو وہاں سے سامان ہمارا گھریلو سامان آیا، اس میں کتابیں ہی وزن میں زیادہ تھی، بچوں کی کتابیں بے شمار، سب یہاں آ کے اب جا کے کہیں وہ ادھر ادھر دی ہیں، کبھی کسی کو دے دیں، کسی کو چاہیے تو اس کو دے دیں، کبھی نہیں تھی تو بیچ دیں، ردی میں دے دیں، ادھر دے دیں، وہ بڑے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچوں کی کتابوں کی ضرورت نہیں، اب انہوں نے بڑیاں خریدنی شروع کر دی اپنی الگ، ہم یہاں پہ پھر بچیاں یہاں پہ آئیں، تو چونکہ بچوں کی ساری تعلیم وہاں پہ انگلش میں ہوئی تھی، تو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی ان کو، گھر میں تو اردو ہی بولتے تھے، لیکن اردو پڑھنا ہم نے موقع بھی نہیں ملا وہاں سکھانے کا، تو اب یہاں آئے تو اسکول میں ڈالا تو پھر اردو پڑھے آئے، لیکن وہ اب بھاگتے تھے اردو پڑھنے سے، نہیں نہیں ہمیں مشکل لگ رہی ہے، نئی زبان مشکل لگ رہی ہوتی ہے ذرا سیکھنا پڑھنا، تو
بچی پتہ نہیں کون سی کلاس میں ہو گئی تھی، پانچویں چھٹی میں پہنچ گئی تھی، اس میں تھی، تو وہ ایک دن لائبریری، ہم نے کہا بھائی لائبریری سے کتابیں لایا کرو اپنی، تو لائبریری سے کتابیں اٹھا کے لے آئی، اشتیاق احمد کا ناول فائل کا دھماکہ. تو وہ میں نے اس کو اب نہیں آپ اردو آپ سنا دیں، آپ سنا دیں ہمیں نہیں. تو میں نے وہ کتاب لائی، تو میں نے کہا اشتیاق احمد کی کتابیں ہم بھی، انتقال ہو گیا ان کا 2015 میں غالباً ہوا، ہم بھی پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور بڑے ہو کے بھی کبھی کبھی پڑھ رہا ہوتا ہے ان کے ناول. مقبول ترین بچوں کے مصنفین میں سے ہیں پاکستان کے ماشاء اللہ. تو یعنی آپ سمجھیں جو جس طرح اینٹ بلیٹن انگلینڈ کی مشہور ترین مصنفہ گزری ہے کہ اس نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اس طرح سے اشتیاق احمد گویا پاکستان کے اس کیپیسٹی کے مصنف تھے. تو وہ میں نے اس کو پڑھے اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو بہت مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں اردو کی، تو میں اگر پڑھنا سیکھ لو گی نا تو اتنے سارے ناول ہیں اتنے مزے کی. یہ بڑی بیٹی سے بات ہو رہی تھی میری، اور یہ اس وقت تھا جب ہم نئے نئے آئے تھے آسٹریلیا سے، 2014-15 کی بات ہوگی، 16 کی بات ہوگی. تو میں نے اس کو پڑھ کے سنایا اس کو، بڑا سسپینس مسٹری ہے ان کی کتابوں میں، بہت بڑا مزہ آیا اس کو. پھر دوسرے ناول لے آئی، پھر وہ سنایا، پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا پڑھنا تم بھی، پھر اس نے پڑھنا شروع کیا اس شوق میں. پھر اس کو ایسا مزہ آیا اردو میں کہ وہ پھر اب وہ اشتیاق احمد کے ناول سب سے لائبریری سے سارے لا رہی ہے، کبھی دوستوں سے مانگ کے لا رہی ہے، پھر کبھی خریدنے شروع کر دیے. پھر وہ اب باقی بچے بھی ہیں. اب اس کو سب سے زیادہ ذوق لگا تھا کتابوں کا. پھر ہم نے کہا کہ اچھا پھر بچے اور بھی بڑے ہو رہے تھے، تو چھوٹے تھے ابھی سارے، لیکن اب پڑھنے میں محنت لگتی ہے ظاہر ہے، اب مشکل لگ رہا ہوتا ہے پڑھنا، سیکھ رہے تھے کچھ اور کچھ. پھر ہم نے انعام رکھنے شروع کر دیے. تو یہ ناول ہے فلاں، یہ جو پڑھے گا اس کو 50 روپے ملیں گے. یہ پتلا ناول ہے، یہ جو پڑھے گا اور پڑھ کے آ کے بتائے گا کہ کیا ہے اس کی سٹوری اور سمجھ کے پڑھنا ہے تو اس کو 100 روپے ملیں گے. اس ناول کے اوپر 200 روپے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ، 150 روپے ملیں گے. یہ رکھنا شروع کیا ہم. تو جاتے تھے، کوئی پڑھتے تھے. تو اس کے بعد ہاں میں نے پڑھ لیا آگے، پھر ایک ہفتے کے بعد کوئی آ رہا ہے، 3 دن بعد کوئی آ رہا ہے، میں نے پڑھ لیا. پھر اچھا بھائی کیا سمجھا. وہ بڑی بیٹی جو تھی وہ اس نے ساری پڑھی ہوتی تھی چیزیں، اس کو یاد بھی ہوتی تھی ساری کہانیاں اس کو. تو اس کو لگا دیتے تھے آج بھائی اس کا انٹرویو کرو تھا، اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ایسے ہی کہہ رہا ہے، ایسے ہی پڑھ گیا، یہ سمجھ میں بھی آئے گی کہ نہیں، چیز سمجھ میں آنی چاہیے پوری پلاٹس اور سٹوری کے اور سب کچھ. تو پھر وہ پوچھتی تھی ہاں اچھا فلاں واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں بتاؤ، اس کو کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ بتا دیتا. پھر وہ جو مطمئن ہو جاتی تھی کہ ہاں اس کو سمجھ میں آ گئی کہانی، اور اس نے پوری پڑھ لی، تو پھر اس کو انعام ملتا تھا. تو ان کے پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے سب کے اس طرح. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی ان کو اب سب کو نشہ لگ گیا کتابوں، سب کو چاٹ لگ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھائی آپ پیسے نہیں ملیں گے. تو میں اب ماشاء اللہ بڑے ہو گئے، ان کی اپنی پاکٹ منیاں ہیں، کوئی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو کل ابھی پرسوں بھی اب لے کے گئے، تو میں نے کہا بھائی میں اب میں پیسے اب میں نہیں دلواؤں گا، اب اپنے پیسوں سے خریدو. کہ نہیں 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 آپ دلوائیں دلوائیں. نہیں کہا نہیں. وہ ہماری مثال اس مافیا کی سی ہے جو ہوتا ہے نا، جو نشے کی عادت ڈال دیتا ہے پہلے تو مفت میں دے دے کے، اور اس کے بعد جب نشہ لگ جاتا کہتا ہے اب پیسوں سے ملے گا. اب ہیروئن، اب چرس اور نشہ پیسوں سے ملے گا. انہوں نے کہا اب ہم نے کتابوں کی تمہیں نشہ ڈلوا دیا، پہلے خود دلوائی ہیں، اب تمہیں لگے اب تم خود خریدو گے. تو ان کی اپنی ہر ایک ان کی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں اپنی اپنی، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ناول خریدتے ہیں شمار. اس میں پھر ہم چیک اینڈ بیلنس کیا ہم نے کہ کون سے پڑھنے چاہیے کون سے نہیں پڑھنے چاہیے. انگلش کے خریدتے ہیں، اردو کے خریدتے ہیں، دنیا جہان کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. انگلش کے ناول ایسے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں مشکل مشکل، جو میں کھولتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرا ذوق نہیں ہے انگریزی ناول پڑھنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ اس کی وقت کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی محنت کرنی پڑے گی. یہ ذوق ہمیں پیدا کرنا ہے. تو اب ایسے میں ہوتا ہے نا کہ جس بچے کا اب نہیں بھی ذوق ہو رہا ہوتا ہے نا زیادہ پڑھنے کا، یا نئی زبر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ گلٹی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتابیں نہیں خرید رہا، جو ایک ماحول بن رہا ہوتا ہے.
نہیں مجھے بھی کچھ لینی ہے، مجھے بھی کچھ لینی ہے، دوسرے بھی. تو اب ابھی کل جو ہے پھر وہ ایک لڑکا دو اپنی بچے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اپنی دو پڑھائی سے متعلق کتابیں اس نے خریدی، دلوائی اس کو میں نے. اب اس کو اب یہ شوق ہے. اب گھر میں بھی اب میری لائبریری سے کتابیں نکال نکال کے لے آتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے. پوری لائبریری، میرا ایک پورا کمرہ بنا ہوا ہے جو جس میں تقریباً پتہ نہیں کتنی کتابیں ہوں گی. 2,000 سے اوپر تو کتابیں ویسے ہی ہوں گی میرے خیال میں میرے پاس فزیکل حالت میں. آن لائن کتابیں الگ ہیں. اور اس میں تقریباً یہ 10 بک شیلز ہیں بھرے ہوئے ہیں ساری کتابوں سے. اب جگہ نہیں بچی کتابیں رکھنے کی. وہ ایک شعر ہے نا کیا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے ورق ہوں گے کفن اپنا. یہ مجھے بڑا شعر پسند ہے، میں سناتا رہتا ہوں شعر اکثر بچوں کو. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے ورق ہوں گے کفن اپنا. تو وہ حالت ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے، کتابوں کے دنیا میں بیٹھتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے. زیادہ تر وقت میرا لائبریری میں گزرتا ہے، اپنے گھر کی لائبریری میں. تو بعض دفعہ سو بھی یہیں جاتا ہوں، بہت آرام، بہت جو ہے وہ آ، اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے. یہ تو یہ ذوق ہماری امت میں دوبارہ آنا چاہیے. ہمیں کتابیں پڑھنا نہیں، ہمیں تو کتابیں لکھنے والا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا وہاں پہ اس وقت گوروں نے وہ باتیں لے لیں جو ہماری وراثت تھی اور جو ہمارے بڑوں کی کا طریقہ تھا. ہم مسلمانوں کا جو سنہری دور ہے اس میں کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی مسلمانوں نے. وہ چیز امت میں تو اب ختم ہی ہو گئی. اب گوروں نے یہ چیزیں، ویسٹرن نیشن نے یہ چیزیں لے لی ہیں. وہاں ہر ایرا غیرہ کتاب لکھ رہا ہوتا. آسٹریلیا میں ہم نے بک فیئر سے کتاب لی، وہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی، کسی ایک ہاؤس وائف سے لکھی ہوئی تھی. اور اس نے یہ لکھی ہوئی تھی کہ بچوں کو کہانیاں کیسے سنائی جائیں. کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ بس اس نے کہا، اس نے بچے بچے اس کے بڑے ہو گئے تھے، اس نے کہا میں نے بچوں کو بچپن میں کہانیاں سناتی تھی اور کہانیوں کے بڑے اچھے اثرات ہوئے، اور اس کے اوپر اس نے کتاب لکھ دی بس. اور چھپ گئی کتاب کو. یعنی کہ ہر ایرا غیرہ وہاں پہ کتابیں لکھ رہا ہے اور ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں بک سٹورز ختم ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں کھل گئی ہیں، اس کی جگہ ہوٹل کھل گئے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جہاں رہتے ہیں اس کے پیچھے کی مارکیٹ میں بک سٹور ہوا کرتا تھا. 2 بک سٹور ہوا کرتے تھے، مجھے ابھی یاد ہے. اور ہم جاتے تھے وہاں، رسالے ٹنگے ہوتے تھے، میگزینس ہوتے تھے، بچوں کی کہانیاں، ناول ہوتے تھے. اب اچھا اب وہ ختم ہو گئے، ان کی جگہ پہ تندور کھل گیا، کچھ اور کھل گیا کھانے کی. تو وہ تو ایک عرصہ وہ ختم ہو چکے ہیں. اب اسٹیشنری کی شاپس مل رہی ہوتی ہیں بس کہیں کہیں. یہ بک سٹورز نہیں ہوتے، یہ اسٹیشنری کی دکانیں ہوتی ہیں. اور بک سٹورز کے نام پہ صرف اب نصاب کی کتابیں مل رہی ہوتی ہیں. بہت کم رہ گئیں دکانیں. اب آپ کو جانا پڑے گا اردو بازار بس. اردو بازار جائیں گے تو وہاں اردو بازار میں بھی آپ کو زیادہ تر کتابیں، زیادہ تر دکانیں وہ ملیں گی جو نصاب کی کتابیں بیچ رہی ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں گھوم پھر کے آتا رہتا ہوں. اور بہت تھوڑی دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر کی دوسری بکس بیچ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے اس کا ذوق رہ گیا، چھپتی بھی نہیں ہے مشکل سے. انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں کتابوں کے رائٹس لے لے کے انہوں نے ساری سائنسز کی کتابیں اور دنیا کی جو چھپ رہی ہوتی ہیں اس کے وہاں پہ چھاپ رہے ہوتے ہیں. اور سستی میں چھاپ رہے ہوتے ہیں اور اچھی کوالٹی میں چھاپ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے لوگ خرید سکیں. تو ہمارے یہاں ایسا کوئی ہے ہی نہیں نظام، اس لیے کہ پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. ڈیمانڈ سپلائی ہوتا ہے نا. ایک فرینچ فیشن میگزین کا ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر تھا، جان ڈومینک بابی اس کا نام تھا. دسمبر 1995 میں اس کو ایک برین کا سٹروک ہوا اور اس برین کے سٹروک سے وہ پورا مفلوج ہو گیا. اور اس قدر مفلوج ہوا، ہوشوں میں تھا وہ، لیکن
نہ وہ اپنے جسم کو کچھ نہیں ہلا سکتا تھا، اور نہ منہ سے بول سکتا تھا. صرف ایک چیز اس کی کام دیکھ سکتا تھا آنکھوں سے، لیکن صرف ایک چیز اس کی کام کر رہی تھی، وہ یہ کہ اس کی بائیں آنکھ کی پلک چپکا سکتا تھا اس نے، لیفٹ آئی، بس. اور کوئی موومنٹ نہیں تھی اس کی، بس. اور اس کی سیدھی آنکھ میں کچھ کمپلیکیشنس ہو گئی تھیں، تو وہ ڈاکٹروں نے سٹچ کر کے اس کو بھی بند کر دیا تھا. یعنی کہ اب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور دو کانوں سے سن سکتا ہے، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، زندہ لاش تھا وہ. اسے کہتے ہیں انگلش میں لاکڈ ان سنڈروم، یعنی کہ وہ اپنی جسم میں قید ہو گیا بس. اس کا دماغ پورا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے جسم میں قید ہو گیا. 20 دن وہ کوما میں رہا، اور جب اٹھا تو اس کے بعد یہ حالت تھی اس کی. اب کمیونیکیٹ کیسے کرے لوگوں سے؟ سن سک رہا ہے، سمجھ سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا، اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا، صرف الٹی آنکھ کی پلک جھپک سکتا ہے، بس اتنا کام کر سکتا ہے. اس حالت میں اس بندے کو یہ سوجی، وہ جو اس نے کیفیت محسوس کی کہ میں اپنی جسم کے اندر قید ہو گیا ہوں، اور نہ میں کہ فلی فنکشنل برین ہے، سب کچھ سوچ رہا ہوں، سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. گویا میں ایک جگہ بند ہو گیا ہوں جہاں سے میری کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. میرا جسم میرا قید خانہ بن گیا. اس نے یہ چاہا کہ میں اپنی کی کیفیت لوگوں کو بتاؤں. اللہ جانے اس نے کیسے کیا ہوگا. اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا مجھے کتاب لکھنی ہے. تو اس کی میگزین سے اس کی سیکرٹری آتی تھی روزانہ، اور انہوں نے آپس میں ایک کوڈ طے کر لیا کسی طریقے سے کہ اب وہ اس کو کیا لکھوانا ہے، وہ اپنے دماغ میں سوچے گا جملے. اور اب مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس کو بتائے کیسے سیکرٹری کو، اور وہ لکھتی جائے اس کو. تو انہوں نے کوڈ ایک سیٹ کیا کہ پلک جھپکا کے بتاؤں. پلک کے علاوہ کچھ جھپکا ہی نہیں سکتا، اور کچھ موومنٹ ہی نہیں تھا، بول تو سکتا نہیں تھا، نہ کچھ ہلا سکتا تھا. تو وہ یہ کرتی تھی کہ وہ الفابیٹس پڑھنا شروع کرتی تھی، A B C D. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ اس نے ذہن میں سوچا کہ مجھے لکھنا ہے دا THE. اب کوئی جملہ اس نے بنایا، آ، تو اب وہ جملے میں فرض کریں کوئی جملہ دا سے شروع ہو رہا ہے THE. اب اس کو ٹی بتانا ہے، پھر ایچ بتانا ہے، پھر ای بتانا ہے، پھر اس کو بتانا ہے کہ اسپیس آئے گی، پھر اس کو بتانا ہے کہ آگے کا لفظ آئے گا ایک ایک کر کے لیٹر کر کے. تو اب وہ کیسے بتائے؟ تو وہ سیکرٹری جو تھی وہ اس سے پوچھتی تھی، اس کو الفابیٹس پڑھنا شروع ہوتی تھی اس کے سامنے، اور اس کو دیکھتی رہتی تھی A B C D. یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب وہ ٹی پہ پہنچتی تھی تو وہ اپنی پلک جھپکا دیتا تھا، وہ ٹی لکھ لیتی تھی. اب دوبارہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا A B C D E. پھر جب ایچ پہ پہنچی تو اس نے پھر پلک جھپکا دی، پھر اس نے ایچ لکھ لیا. پھر پڑھنا شروع کیا A B C D E پہ پہنچی، پھر اس نے پلک جھپکا دی، پھر اس نے لکھ لیا. اس طرح کر کے اس نے اپنے جملے پہنچائے اس کو. میں تو حیران ہوں کہ کیا، کس طرح سے، کتنا اس کا برداشت. اور پھر اگر غلطی ہو جاتی ہوگی تو کیا کرتا ہوگا، کیا کوڈ ڈیولپ کیے ہوں گے آپس میں، اور اس کے وغیرہ وغیرہ اللہ جانتا ہے. ایوریج اوسطاً ایک لفظ لکھنے میں 2 منٹ لگ جاتے تھے، اور پوری کتاب 10 مہینے لگے کتاب کو لکھنے میں. پتلی سی کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے. اور اوسطاً روزانہ 4 گھنٹے کی محنت ہوتی تھی. وہ بیٹھی رہتی تھی، لکھواتا رہتا تھا، پلکیں جھپکا جھپکا کے. 2 لاکھ پلکیں، 2 لاکھ دفعہ اس نے پلکیں جھپکائی ہیں کتاب لکھنے، اس کتاب کے لکھنے میں. پوری کتاب 2 لاکھ پلکیں جھپکانے پہ لکھی گئی ہے، 2 لاکھ. اور یہ کتاب فرینچ میں، کیونکہ فرینچ تھا، فرینچ میں لکھی گئی، لکھ کے آئی. اس کے بعد پھر دنیا جہان کی زبانوں میں ترجمہ ہوا. اور اس کتاب کا نام تھا دا ڈائیونگ بیل اینڈ دا بٹر فلائی.
دا ڈائیونگ بیل اینڈ دا بٹرفلائی. اس کو میں آپ کی اس کی شکل بھی دکھا دوں. یہ وہ مصنف تھا، اور یہ اس کے ہسپتال کی تصویر ہے. یہ اس کی سیکرٹری اس کو دیکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے اور لیٹرز لکھ رہی ہے. یہ کتاب کا نام ہے 1995 میں اس کو سٹروک ہوا، اور دسمبر مارچ 1997، یعنی تقریباً سمجھیں 1.5 سال کے بعد مر گیا یہ اسپتال میں. 2 دن 2 دن اور مرنے سے 2 دن پہلے سے کتاب چھپ کے آئی. یہ حال، یہ وہ یہ لوگ اس حالت میں بھی کتاب لکھ رہے ہیں، اور ہماری امت، ہماری قوم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کتاب. میں تو 20 سال سے کوئی پڑھانے سے منسلک ہوں، 15 20 سال سے. یونیورسٹیوں میں کورس کی کتابیں اور کورس کی جو ریفرنسز ہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بھائی. ایکسٹرا کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کیا ہوگا ہمارا، یہ بتائیں. یہ حال ہمارا بہت برا حال. علامہ اقبال کا شعر تھا نا وہ کہ، بھول گیا میں بالکل. مجھے ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں اس کو، لیکن یہ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وسلم. قاری ہے فقط، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو قاری ہے فقط صاحب کتاب نہیں. میں شاید تھوڑا بہت غلط پڑھاؤں گا اس کو آپ چیک کر لیجیے گا. ایک ایپ ہے کمپیوٹر کی، موبائل فون کی، ریختہ کے نام سے، بڑی اچھی ہے. اور ریختہ کی اردو ڈکشنری بھی ہے، اور ریختہ کی ڈکشنری ایپ، اور ریختہ کی ادبی ایپ. اس میں اشعار اور وہ سارے کچھ اس میں مل جاتے ہیں، سرچ کریں تو نکال کے لے آتا ہے. تو میں تو بہت شوق ہے، تو میں انسٹال کی ہوئی ہے اس کو. اس میں ڈھونڈیں گے، اس میں مل جائے گا یہ. کہ علامہ اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تم تو ابھی صرف کتاب پڑھنے والے ہو، ابھی تم تمہیں کتاب سے بھاگ نہیں سکتے، تمہیں تو لکھنے والا بننا ہے. تو ان کے زمانے میں ہوں گے پڑھنے والے، اب تو پڑھنے والے بھی نہیں رہے. تو یہ حالت ہماری اس وقت ہے، بہت بری. ہمیں تو کتابیں لکھنے والا ہونا ہے. تو اس وقت جو ذوق ہے کتابوں کا، پڑھنے کا اور لکھنے کا، وہ دیندار طبقے میں، علماء طبقے میں اس وقت آپ کو میں بتاؤں گا، اور ملے گا ہی نہیں آپ کو کہیں. کیونکہ میں تو دونوں جہانوں میں ایفیلیشن ہے نا میری تو. دینی لوگوں سے زندگیاں بھی جی ہیں، اور دنیاوی حساب سے بھی. تو میں نے اس وقت یہ دیکھا ہے کہ بے شمار دینی کتابیں تو لکھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. مدارس کی طرف سے بہت کنٹریبیوشن ہے. علماء مستقل پڑھنے لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، مدارس کے طلباء مستقل پڑھنے لکھنے لگے ہوئے ہیں. لیکن یونیورسٹیوں کالجوں کے طبقہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا، اس کا زیرو کنٹریبیوشن ہے، نیئر زیرو کنٹریبیوشن. کچھ کوئی قابل نہیں ہے، کچھ نہیں. ان میں جتنی بڑے وہ ہانکتے ہیں،
اور جتنے ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہے ملک کا، یونیورسٹیوں کالج پہ، اور جتنی، اس حساب سے دیکھیں تو ان کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہوتی، آپ کو ملیں گے نہیں آتھرس، پاکستانی آتھرس، مسلم آتھرس کتابوں کے بہت کم ملیں گے مشکل سے. اور دینی کتابیں ساری لکھی یہیں سے جا رہی ہیں اس وقت. ظاہر ہے مسلمان ہی لکھے گا نا اسلام کے اوپر تو کتابیں، بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں دین، علماء بے شمار کتابیں لکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اردو پبلشنگ اسلامی کتابوں کی بے شمار ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک طبقہ، محدود طبقہ ہے، اس کے باوجود ان کی آؤٹ پٹ اتنی زیادہ ہے، ان کی تعداد اتنی کم ہے اور آؤٹ پٹ اتنی زیادہ ہے. اور یہ طبقہ جو ماڈرن ایجوکیشن والا ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، 2% کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور نہ پڑھنے والے، لکھنے والے دور کی بات ہے، پڑھنے والے بھی نہیں. ریسرچ پبلیکیشنز کے نام پہ دھوکہ اور جھوٹ ہے سارا، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کی فکر کریں، اس کی عادت ڈالیں، خود بھی گھر میں ماحول بنائیں، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. اور بچوں کو عادت پڑے گی ماحول سے. کتابیں ان کو گفٹ کریں، لے کر جائیں ان کو بک سٹورز میں، لے کر جائیں، ان کی پسند کی کتابیں دلوائیں، کہانیوں کی کتابوں سے شوق ہوتا ہے اس سے دلوائیں، اور یہ عادت بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.